اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم برادران اسلام و ارادت مندان دربار غوث کی دماغ، بحمد اللہ تعالی یہ ہماری ماہانہ محفل 11ویں شریف ہوتی ہے، جس میں ہر بار ایک نئے عنوان پہ خطاب دیا جاتا ہے۔ گزشتہ جو اسی مقام پہ محفل ہوئی تھی اس میں تصور وسیلہ بیان کیا گیا تھا۔ اس میں تصور وسیلہ بیان ہوا تھا، اور آج انشاءاللہ العزیز صحبت اولیاء، صحبت صلحاء بیان کی جائے گی کہ اولیاء کرام کی صحبت، اللہ کے مقربین کی سنگت، اللہ کے مقربین کی مجالست، یہ ہمیں کیا نفع دیتی ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے۔ صحبت کا معنی ہے سنگت اختیار کرنا، مجالست اختیار کرنا، ان کی محفل میں جا کر بیٹھنا، یہ صحبت کہلاتی ہے۔ عزیزان اکرامی، اللہ رب العزت نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن کریم کا ایک مکمل ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے۔ اس قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ کلام وہی ہے، آیات وہی ہیں، حروف وہی ہیں، سورہ اور پارا وہی ہیں، لیکن کچھ لوگ اسے پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں۔ یعنی قرآن ایک ہی ہے، الفاظ وہی ہیں، آخر کیا وجہ ہے یہ تفریق کیسے پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک پڑھنے والا گمراہ ہو گیا اور دوسرا اسے پڑھنے والا ہدایت پا گیا؟ یہ تفریق کیوں کر واضح ہوئی؟ دوستان محترم، صوفیاء اکرام اور اولیاء امت نے یہ چیز اخذ کی ہے، اور اس سے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ گمراہ وہ ہوتا ہے جو اس میں غور و فکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، جس کی سوچ کا دھارا درست نہیں ہوتا، جس کی سوچ میں کچھ ملاوٹ ہوتی ہے، سوچ اچھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو اسی کلام پاک کو، اللہ کے اس عظیم کلام کو مثبت سوچ کے ساتھ پڑھتا ہے، اچھے انداز میں پڑھتا ہے، سوچ اچھی رکھتا ہے، تو وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ کلام وہی ہے، لیکن فقط نیت اور سوچ کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر سوچ اچھی ہے تو ہدایت مل جائے گی،
اور اگر سوچ خراب ہے تو گمراہی مقدر بن جائے گی. اور اسی کلام پاک میں اللہ رب العزت نے آغاز ہی میں واضح فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھ کر ہر ایک ہدایت نہیں پا سکتا، ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے. ہدایت اس کے لیے ہے جو دل میں خوف خدا رکھنے والا ہے، جو متقین ہیں، تقوی دار ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والے ہیں، وہ ہدایت پاتے ہیں. یعنی جب اللہ کا ڈر دل میں رکھ کر اس کلام پاک کو پڑھا جائے گا تو اس کے ترجمے میں تحریف نہیں ہوگی، اس کے معنی میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی. عین منشا الہی کے مطابق اور منشا قرآن کے مطابق اور منشا صاحب قرآن کے مطابق اس کے معنی اخذ کرنے کی وہ کوشش کرے گا. کہ دل میں یہ خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تو ترجمہ ایسا کر دوں جس سے گمراہی مقدر بن جائے. جس طرح کے بعض لوگوں نے بعض آیات کا ترجمہ اس طرح کیا، یعنی یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اب اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے ایسے کیا کہ وہ اللہ سے مدد کرنے والے ہیں، استغفر اللہ، اللہ بہتر مدد کرنے والا ہے. یعنی یہ ترجمہ کر کے انہوں نے اپنا ایمان ضائع کر دیا. مگر ایک عیب ہے، یہ دھوکہ ہے، گمراہی ہے. اگر ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ اللہ بہتر مدد کرنے والوں میں سے ہے تو معاذ اللہ، اللہ پہ ہم نے عیب لگا دیا، جبکہ وہ ذات سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اور جن کی سوچ اچھی ہے، مؤدب ہے، دل و دماغ میں ادب رس بس چکا ہے، وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ سے مدد کیا اور اللہ ان کے ساتھ بہتر تدبیر کرنے والا ہے، بہتر تدبیر کرنے والا ہے. ادب ہی ملحوظ رکھا اور ان کی بات کا جواب دے دیا گیا. یہ میں نے مثال دی ہے کہ قرآن کریم کے مطالعہ کا طریقہ کیا ہے. ذہن میں ادب رہے گا تو دل میں خوف خدا سے زیادہ تو پیدا ہوتا ہے. اگر خوف خدا نہیں ہوگا تو ادب نہیں آئے گا. ادب ہوگا تو پھر سوچ اچھی پیدا ہوگی اور اس ادب کے ساتھ پڑھا ہوا قرآن ہدایت دے گا. اسے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن فقط تقوی داروں کو ہدایت دینے والا ہے، پرہیزگاروں کو ہدایت دینے والا ہے، جو اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں انہیں ہدایت دینے والا ہے. اور وہ ہدایت جو متقین ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے جب اپنے اولیاء کی بات کی تو یہاں بھی فرمایا ان اولیاء الا المتقون، کہ بے شک اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو تقوی دار ہیں. اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو تقوی دار ہیں. گویا کہ اللہ کے ولی تقوی دار ہیں، غیر تقوی دار اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جس میں خوف خدا نہ ہو، شریعت مطالعہ کی پاسداری نہ ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور ایک دوسرے مقام میں فرمایا اللہ ولی المتقین، کہ اللہ متقین کا دوست ہے. ادھر فرمایا کہ اللہ متقین کا دوست ہے، ادھر فرمایا کہ متقین اللہ کے دوست ہیں.
بہرصورت اللہ ان کا دوست ہے تو تب ہی وہ متقی ہوں گے، جب وہ اللہ کے دوست ہیں تب ہی تقوی دار ہوں گے۔ غیر تقوی دار کو نہ اللہ دوست بناتا ہے نہ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے۔